گزشتہ جمعہ ریاکاری کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئیں کہ انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کے اعمال کو برباد کر دینے والی چیز، اس کے اعمال کو ختم کر دینے والی چیز ایک ریاکاری ہے کہ ریاکاری جس میں داخل ہو جائے، جس عمل سے اخلاص ختم ہو جائے، وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والی ایک چیز یا انسان کو اعمال سے روک دینے والی ایک چیز خود پسندی ہے۔ خود پسندی کا کیا مطلب ہے؟ خود پسندی آپ اس کو سمجھ لیں کہ جو ہے انسان خود کو پسند کرنے لگے۔ خود پسندی، خود کو پسند کرنا، اپنے آپ کو اچھا بتانا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو اس قدر اچھا سمجھنے لگ جائے کہ کوئی دوسرا اچھا نہیں، اس قدر اپنی چیز کو، اپنی ہر چیز کو، میرا لباس سب سے اچھا، میرا پہناوا سب سے اچھا، میرا اٹھنا بیٹھنا سب سے اچھا، میرا چلنا پھرنا سب سے اچھا، میں سب سے اچھا، میری اولاد سب سے اچھی، میرا مال سب سے اچھا، میرا گھر سب سے اچھا۔ انسان کے اندر یہ تصور، یہ خیال جب پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں سب سے اچھا، تو اسے کہتے ہیں خود پسندی۔ یا اسی طرح سے دوسرے الفاظ میں اگر اس کو ہم کہیں، اترانا جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں انسان پر عطا فرمائی ہیں۔ انسان دو طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں اللہ نے تم پر فرمائی ہیں اس کو تم اس کا بیان کرو، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحدیث نعمت تم بیان کرو کہ اللہ نے نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان اگر اللہ کو بھول جائے، نعمتیں تو یاد ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرا یہ اچھا ہے، میرا وہ اچھا ہے، لیکن نعمتیں دینے والے کو بھول جائے تو اسے اترانا کہتے ہیں، اسے خود پسندی کہتے ہیں۔ اترانا، اکڑ کر کرنا، چلنا زمین میں جسے ہم کہتے ہیں، یا اترانا پھرنا جسے ہم کہتے ہیں، یہی چیز خود پسندی ہے۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ انسان اگر ان نعمتوں کا شمار کرنے لگ جائے یا شکر گزاری کرنے لگ جائے، اس کی زندگی کافی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ معمولی انسان ایک سانس لے رہا ہے، ہر سانس پر، دل کی دھڑکتی ہوئی ہر دھڑکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جتنے مرتبہ یہ دل دھڑک رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جتنی مرتبہ ہم سانس لے رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، جتنی مرتبہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، کان سے سن رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، اور اسی طرح سے پیروں سے کہیں چلتے ہیں، ہر قدم اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ان نعمتوں پر انسان اگر شکر گزاری کرنا بھول جائے، شکر گزاری کرنے کے بجائے بس انسان یہ دیکھتا چلے جائے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میرے اندر یہ چیز اچھی ہے، میرے اندر یہ چیز اچھی ہے، میرا یہ اچھا ہے، تو یہ چیز انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے یا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسندی کتنی بری چیز ہے، اس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، بین رجل یمشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو چل کر جا رہا تھا، کیسے لباس میں؟ اس لباس میں جو اس کو اچھا لگتا تھا، اچھے لباس میں، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنگھی کر کر وہ جا رہا تھا، اچھا لباس اس نے زیبتن کیا، کنگھی وہ کر کر جا رہا تھا اور اتراتے ہوئے وہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو زمین میں دھسا دی، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف دھسایا نہیں، قیامت تک وہ انسان زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اللہ، قیامت تک وہ انسان زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیا اس کی برائی تھی؟ کیا اس کی خرابی تھی؟ اچھا لباس اس نے زیبتن کیا، اور اسی طرح سے کنگھی اس نے کی، چپل جوتے اس نے پہنے اور پہن کر وہ جا رہا تھا، لیکن ایک چیز جس نے اس پر اس عذاب کو نازل
کیا وہ اس کا اترانا تھا، وہ اس کی خود پسندی تھی۔ زمین پر جو چل رہا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ سمجھا کہ یہ میری ہیں، میں اچھا ہوں، نہیں، ان چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت دینا چاہیے تھا۔ خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی اللہ کی طرف سے ہے، طاقت و قوت اللہ نے عطا فرمائی اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح سے نعمت اللہ نے عطا فرمائی مال و دولت کی شکل میں، اور اسی طرح سے گھر بار دولت جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، انسان اس کی شکر گزاری کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ کسی نعمت کے ملنے کے بعد اگر انسان اترانے لگتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا باعث بن سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اور ہم دیکھیں افسوس کے ساتھ یہ چیز معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا، اپنی چیز کو اچھا، اپنے گھر بار کو اچھا، اپنی اولاد کو اچھا، اپنے فون کو اچھا، اور اسی طرح سے اپنی چیزوں کو اچھا، بس یہی بتانے میں لگا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ اچھا ہے، میرے پاس یہ اچھا ہے۔ تو حاضرین یاد رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا احساس تک ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیظ و غضب میں لانے کا، اللہ کے عذاب کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اعمال کو تک برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ کیسے؟ اب یہاں تک آپ کے سامنے میں نے بات رکھی دنیاوی چیزوں کی، کہ دنیاوی چیزیں انسان اپنے لباس کو دیکھے اور کہے کہ میں نے کتنا اچھا لباس پہنا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اپنے گھر کو دیکھ کر بار بار اتراتا جائے کہ میرا گھر کتنا اچھا ہے، اور اسی طرح سے چیزیں ہیں، چیزوں کو انسان دیکھتا چلا جائے، لیکن یہ چیز کا جب اس کی دینداری میں آ جائے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ عبادتیں کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں۔ یہ چیز انسان کے اندر جب اس کی دینداری میں آتی ہے، اس کے سارے اعمال کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں یہ چیز ریاکاری سے مختلف ہے۔ ریاکاری میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو بتانے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان کوئی عمل کر رہا ہے، اس کو اپنے سلسلے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا کر رہا ہوں، میں سب سے زیادہ کر رہا ہوں، اس کو دوسرے کے اعمال جو ہیں اس کو حقیر جانتا ہے، دوسروں کے اعمال کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں، اس کی عبادتیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے، بس وہ اس بات کی فکر کرے کہ میری عبادت قبول ہو جائے، اللہ میری عبادت کو قبول فرما لے، اللہ میری نماز کو قبول فرما لے، اللہ میرے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، اللہ میرے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ میرے نوافل کو قبول فرما لے۔ یہ فکر انسان کو ہونی چاہیے، بجائے اس کے انسان اپنی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کی عبادت کو حقیر سمجھے کہ وہ تو کچھ نہیں کر رہے، میں کر رہا ہوں، وہ تو کچھ نمازی نہیں پڑھتے، میں پڑھ رہا ہوں، وہ کچھ صدقہ و خیرات نہیں کرتے، میں کر رہا ہوں۔ یہ چیز جہاں انسان کے اندر آتی ہے، آپ اس کو چاہے انانیت کا نام دیں یا خود پسندی کا نام دیں یا اترانے کا نام دیں، یا پھر یہ کہیں کہ جو ہے انسان دوسروں کی عبادتوں کو اپنی عبادتوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے اور اپنی عبادتوں کو دوسروں کی عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ اور اچھا سمجھنے لگ جائے، تو پھر یہ چیز انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ ایسی صفت ہے کہ جس کا انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن انسان بہت دور تک آگے تک نکل جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اب آپ غور کر کے دیکھ لیں معاشرے کے اندر جتنی چیزیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں انسان کو عطا فرماتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ ان نعمتوں پر اتراتا ہے۔ چھوٹی سی چیز اگر میں آپ کو بتاؤں، کوئی انسان اپنا ایک چھوٹا سا موبائل فون اگر خریدتا ہے، اس کو بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس سب سے اچھا، دوسروں کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں۔ اسی طرح سے جو ہے اعمال کے سلسلے میں دینی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے عبادتیں کر رہا ہے، دوسروں کی عبادتوں کو حقیر جانتا ہے۔ جیسے ہی وہ کچھ نمازوں کا پابند ہوا، دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو نمازیں بالکل نہیں پڑھتے، وہ تو جو ہے اس طرح کے پابند نہیں ہے، وہ تو کچھ نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بعد میں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کا تذکرہ
تذکرہ فرمایا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، انسان جیسے ہی ذرا پابند ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے انسان کے، ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے، کہ انسان کو جب شیطان اعمال سے نہیں روک سکتا، اعمال انسان کر رہا ہے، اب اس کے اعمال کو کیسے برباد کیا جائے؟ عمل تو وہ کر رہا ہے، عمل سے انسان کو نہیں روک پا رہا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ بہت اچھا ہے، تم جو کر رہے ہو یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ انسان کے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرنے لگتا ہے، اور پھر انسان اپنی نگاہوں کو دوسرے لوگوں کی طرف ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ تو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، وہ تو صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے۔ یہ شیطان انسان کے اندر اس چیز کو پیدا کرتا ہے، اور انسان بغیر احساس کے اس بری صفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، بغیر احساس کے، احساس تک نہیں ہوتا انسان کو کہ مجھ سے کوئی برا کام ہو رہا ہے، اور انسان اس طرح سے جو ہے بری صفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو وہ بری صفت اس کی حد تک محدود رہتی ہے، اور کبھی کبھار انسان تذکرہ دوسروں کے سامنے بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ دیکھو ہم تو اتنی عبادتیں کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، ہم تو اتنا پڑھتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھتے۔ تو لہٰذا یہ ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والی یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت کا موقع عطا فرمایا، شکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا، دوسروں کو یہ موقع نہیں مل رہا ہے، آپ فکر کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اسی طرح سے اس کے حق میں دعا کریں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے باوجود ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی خیر کا کبھی کوئی عمل اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، آپ یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ انسانوں نے کتنی بڑی بڑی عبادتیں کی۔ ایک مجاہد تھا، ایک عالم دین تھا، اور اسی طرح سے ایک مالدار سخی، اور اسی طرح سے ہم کہیں صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ اتنی بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے باوجود وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی خطرناک یہ چیز ان کے لیے تھی کہ ان سے جہنم کی ابتدا، اور اسی طرح سے جو ہے ان سے جہنم کو سلگایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں، دوسری طرف ایسے بھی انسانوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، لم یعمل خیرا قط، کبھی کوئی نیک عمل انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن ان کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہو گیا۔ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا، آپ اس کا واقعہ جانتے ہیں، وہ توبہ کر کے ایک طرف پلٹا، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موت کے فرشتے آ گئے، کوئی عبادت اس نے نہیں کی، لیکن اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہو۔ تو انسان اس بات کو اپنے تصور میں رکھے کہ صرف عبادتوں کی بنیاد پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اس کی عبادتیں اگر اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہیں، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھو صرف عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کچھ اعمال کر لے اور یہ سمجھتا چلا جائے کہ میں تو بڑا متقی بن گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا، میں جو ہے متقی پرہیزگار بن گیا۔ نہیں، یاد رکھیں، عبادتیں کرتے ہوئے اللہ کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے، عبادتیں کرتے ہوئے بھی اعمال کی قبولیت کی فکر انسان کو
کو ہونی چاہیے کہ میں جو عبادتیں کر رہا ہوں اللہ اس کو قبول فرما لے. ایک عاجزی انسان کے اندر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تھوڑی سی عبادتیں کر لینے کے بعد اترانا اور اسی طرح سے خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑا مومن بن گیا, میں بڑا متقی پرہیزگار بن گیا. یاد رکھیں یہ شیطان کا فتنہ ہے, شیطان کا فتنہ ہے, شیطان کا جھانسا ہے. انسان کو شیطان اس چیز میں لا کر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے بہت کچھ کر لیا, اب تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے بہت کچھ کر لیا, اب تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں جتنے لوگ گمراہ ہوئے, جتنے لوگ گمراہ ہوئے اور خصوصاً ایسے عقائد میں مبتلا ہوئے کہ انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رتبہ بڑھا دیا, درجہ بڑھا دیا, اور جو دل کی عبادتیں کرنے والے یہ طرح طرح کے جتنے گمراہ افکار میں جو لوگ مبتلا ہوئے وہ یہیں سے کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور بتایا کہ دیکھو تم نے بہت کچھ کر لیا, اب تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بڑے متقی بن گئے, بڑے تم پرہیزگار بن گئے, تم بڑے مومن بن گئے, عبادت گزار بن گئے, اب تم یہ کر لو بھی تو چلے گا, یہ گناہ بھی ہو جائے تو کچھ کوئی بات نہیں, چھوٹا سا گناہ ہے. انسان کو بہکاتا ہے شیطان, انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. تو اس بری صفت سے انسان کو بچنا چاہیے, اس بری صفت سے انسان کو بچنا چاہیے. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ اتنی بری صفت ہے کہ اگر وقتی طور پر اگر کسی کے اندر داخل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد وہاں سے ہٹ جاتی ہے. آپ کو میں بتاؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہمارا یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے. لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے پہلو رکھے ہیں. ابتدا میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق کہ اللہ نے, لقد نصرکم اللہ, تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی, فی مواطن کثیرہ, بہت ساری جنگوں میں, ویوم حنین, اور جنگ حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اذ اعجبتکم کثرتکم, اذ اعجبتکم کثرتکم, اللہ فرماتا ہے جب تمہاری تعداد نے, تمہاری تعداد کے کثرت نے تمہیں غرے میں ڈال دیا. کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں صحابہ کی جو تعداد ہوتی تھی بہت کم ہوتی تھی. آپ جنگ بدر کا واقعہ دیکھ لیں یا اسی طرح سے جنگ احد کا واقعہ آپ دیکھ لیں, صحابہ کی تعداد بڑی کم ہوتی تھی, مختصر تعداد ہوتی تھی, لیکن ایمان اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط ہوتا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی, اور اللہ ایسی مدد فرماتا تھا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا. لیکن حنین کے موقع پر کیا تھا؟ حنین کے موقع پر صحابہ کی تعداد بڑی تھی. بڑی کا مطلب یہ نہیں کہ مشرکین سے زیادہ تھی, نہیں, لیکن دوسری جنگوں میں جو تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی اس کے مقابلے میں جنگ حنین میں, غزوہ حنین میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد ذرا زیادہ تھی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب تک تو ہم کم تعداد میں لڑتے آتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح نصیب فرماتا تھا, آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے, آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا, آج ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرے میں مبتلا کر دیا اور تم یہ سمجھنے لگے کہ آج ہم تو بہت زیادہ ہیں, آج ہم نہیں ہار سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاسے کو پلٹ دیا, میدان کا جو پاسا تھا پلٹ دیا گیا, اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اذ ولیتم مدبرین, تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے, ایسی حالت تمہاری ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی, پھر جو جم کر لڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمایا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے اللہ راضی تھا, اللہ سے وہ راضی تھے, باوجود اس کے تھوڑی دیر کے لیے یہ مذموم صفت, یہ بری صفت ان کے دلوں میں خیال پیدا کرنے لگی کہ تمہاری کثرت زیادہ ہے, آج تم نہیں ہار سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر ان کو سبق سکھایا, اللہ نے فوری طور پر ان کی پکڑ فرمائی. تو حاضرین یاد رکھیں یہ اتنی بری صفت ہے, اتنی بری صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری پکڑ فرماتا ہے انسان کی. جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگتا ہے, اللہ دنیا والوں کی نگاہوں میں اس کو گرا کر چھوڑ دیتا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے
کرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو گرا کر چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے, یاد رکھیں. تو یہ بڑی مضمون صفت, بڑی بری صفت ہے. اپنے آپ کو اس صفت سے بچانے کی ضرورت ہے. اور جب کبھی اس طرح کا خیال دل میں پیدا ہو جائے کہ میں اچھا ہوں, میرا لباس اچھا, میرے کپڑے, میرا رہن سہن اچھا, میری اولاد, میرا گھر, میری یہ چیزیں اچھی, جب انسان کے دل میں شیطان اس طرح کے جو ہے وسوسے پیدا کرنے لگے, اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اس دعا کا اہتمام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما, اللہ میرے دل میں خوف پیدا فرما, اللہ میرے دل کو تقوی عطا فرما. آتی نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا, اور تو تزکیہ کرنے والوں میں, پاک کرنے والوں میں تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے. محترم حاضرین, اس دعا کا سہارا لینا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, اس طرح کی جیسے ہی اس طرح کی صفت ہمارے دلوں میں پیدا ہونے لگے یا اس طرح کے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہونے لگے, فوری طور پر یہ احساس ساتھ کا ساتھ دل میں پیدا ہونا چاہیے. یہ نعمتیں جس پر میں اترا رہا ہوں, یہ نعمتیں جس پر میں خوش ہو رہا ہوں, یہ نعمتیں جن کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں, یہ نعمتیں کس کی جانب سے ہیں؟ اللہ کی جانب سے ہے. تو شکر اللہ کا ہونا چاہیے, شکر اللہ کا ہونا چاہیے. میں اپنے آپ میں اترانے کے بجائے, خوش ہونے کے بجائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم, لیکن اگر تم نے ناشکری کی, ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس اعتبار سے جب کبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں, اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں پر ہماری نظر پڑے, تو خیال بالکل یہ جانا چاہیے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے, تو شکر اللہ کا ہونا چاہیے. میں اس بات کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جائے تو پھر نعمتیں بھی اور باقی رہتی ہیں, اور نعمتوں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نعمتوں پر شکر گزاری کی وجہ سے انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. لیکن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اگر اترانے لگ جائے اور اپنے آپ میں خوش ہونے لگ جائے کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, تو پھر یاد رکھیں ایک طرف نعمتیں بھی اس سے چھن جاتی ہیں, چلی جاتی ہیں, دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا, غیظ و غضب کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو اب ہم دیکھ لیں کہ جب کبھی ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات, اس طرح کا تصور پیدا ہو, تو ہم فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی کی دعا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. اور خصوصاً نعمتوں کے سلسلے میں یا عبادتوں کے سلسلے میں جب کبھی یہ تصور پیدا ہو کہ میں زیادہ کر رہا ہوں, وہ کچھ نہیں کر رہا ہے, اس طرح کا جب کبھی خیال آئے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے, اور یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو عبادتیں میں کر رہا ہوں یہ بس قبول ہو جائیں میرے لیے کافی ہے. اللہ اس میرے اعمال کو قبول فرما لے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کی مزید توفیق عطا فرمائے. یہ دعائیں انسان کو کرتے رہنی چاہیے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.